غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا. یاد رکھنا تیرے رب سے سب سے قریبی رشتہ سجدے کا ہے اور اس سے بھی قریبی رشتہ آنسوؤں کا ہے. آنکھ میں آنسو ہیں، سر سجدے میں ڈال، نام محمد آہوں میں، دیکھ یہ غم تجھے کیسے سرفراز کرتا ہے. یہ وہ موتی ہیں جو تجھے تیرے مقام سے آشنا کریں گے. غم سے گھبرانا نہیں ہے، غم کو ریڈ کرنا ہے. وہ حدیث شریف نہیں سنی کہ جس باپ نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا اور رخصت کیا، یعنی کہ رخصتی کا غم برداشت کیا، جو 3 دفعہ، کیونکہ جتنی پیاری بیٹی ہوگی اتنا بڑا غم دے کے جائے. تو جو 3 دفعہ اس غم سے گزار دیا گیا، اگلا مقام اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو غم تو تجھے اللہ کے قریب کرنے آئے، یہ شارٹ کورس ہے. اب میرے لیے جو میری تنہائی تھی وہ میری سب سے بڑی سپورٹ اس لیے بن گئی کہ مجھے کوئی ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں تھا. پھر میں نے اور سنا، پھر میں نے اور لوگوں کو سنا، پھر میں نے اسی طرح سے یوتھ کلب، اسی طرح سے طه ابن جلیل سارا. اکثر جب وہ جو تھا، جو لاسٹ جو ہمارا ہوا تھا، تو اس میں نے انہی کی سنی باتیں انہی کو سنا رہا تھا. تو بس لیکن دیکھیں نا، کہیں سے بھی اگر، اور ان سے بھی جب پوچھتے تھے نا جیسے کہ آپ کے لیے ہم کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ یہ جو ہم عمل سے خالی ہو گئے ہیں نا، وہ علم جو عمل سے خالی رہ جائے اس کا بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو کرنے والے کام ہے، کر ڈالو. ہمارا سب سے بڑی خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ہم انفارچونیٹلی آخری سانس کو موت سمجھتے ہیں. بچپن مر گیا، جوانی مر گئی. جوانی تو ہاتھوں سے ایسی نکل جاتی ہے جیسے مہندی کا رنگ، ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ اس بڑھاپے میں ہو، اور اب آپ جب ماضی میں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ کہیں میں اب کیا لے کے جا رہا ہوں اللہ کے پاس. تو یہی ہے کہ یہی وقت ہے. تو جس ٹائم میں گلہ کر رہا تھا، شکوے کر رہا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ خواہشیں ٹوٹنے کا اور اس غم سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی ایک خواہش ایسی ڈیولپ کر لی جائے جو باقی تمام خواہشات پہ بازی لے جائے، لیکن وہ خواہش ٹھہرنے کی نہ ہو، جانے کی ہو. فکر آخرت تمہیں دنیا کی ہر فکر سے آزاد. صحیح بات، صحیح بات. جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا وہ تب نہیں ڈرے گا جب دیکھے گا. صحیح بات. بلکہ لاسٹ جب میں لاہور آیا تھا تو یہ میں نے وہ ٹی وی لگایا تو وہ قرآن کی، تو اس میں نا اس کی آیت، اس کا ترجمہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وہ وعدہ یاد رکھو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں وہ وعدہ یاد رکھوں گا جو میں نے تم سے کیا تھا. تو ہم نے بس وہ وعدہ کیا تھا. نماز بھی تو اللہ کی یاد ہے نا. صحیح صحیح. تو اور پھر دوسرا یہ کہ یکسوئی، کہ جب آپ کا نا یکسوئی نصیب ہو جائے، ایک ہی آپ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جاؤ. محبت کیا ہے؟ محبت ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں دیکھنا. بالکل صحیح. تو جب آپ کی ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو جائے نا، پھر اٹھنا بیٹھنا ہر چیز، اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مشکل سے نکال لے.